إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم رحمتك أرجو أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين رواه أحمد وصححه الألباني حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، اسی منبر سے آج سے تقریباً 4-5 جمعہ پہلے توبے کے تعلق سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ آج کا خطبہ بھی اسی کے تتمے کے طور پر ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ موضوع ہے توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ معزز حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے سب سے پہلے سورہ زمر کی آیت پڑھی۔ توبہ استغفار کے تعلق سے جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں ان باتوں میں یہ سب سے جامع آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، زندگی میں کوئی بھی گناہ ہم سے ہو جائے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اگر کوئی بھی گناہ ہو جائے تو آسمان سے آنے والی اس صدا پر غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے پیارے انداز میں خطاب فرماتے ہیں۔ معزز حاضرین، عموماً جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، ایک طرف تو یہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک طرف اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے وہ رحمان کا بندہ بننے کے بجائے وہ شیطان کے راستے پر چل جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا رب بڑا غفور ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، میں کتنا بھی گناہ کروں، چاہے جانتے بوجھتے یا انجانے میں، میرا رب مجھے معاف کرے گا۔ ہوتا کیا ہے، گناہ پر گناہ کرتے کرتے، جیسے ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں کہا، کنکر سے دریا بنتا ہے، کنکر سے پہاڑ بنتا ہے، دریا سے قطرہ بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے لیے بڑے ہو کر اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لہذا جو بھی گناہ کرتا ہے اس دنیا میں، اس ندا کو اور اس آواز کو غور سے سنو، اللہ کیا کہتا ہے، کہا یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر جنہوں نے کیا کر لیا، ظلم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کیسے بلاتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو، کہا الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی زندگی میں چھوٹا برا گناہ کر لیا تو کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ معلوم ہے بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کی تاریکیوں میں چلے جاتا ہے اور گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، کبھی کبھی تو اس کی نگاہوں میں اتنی تاریکی آ جاتی ہے کہ کبھی وہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں اپنے اس گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، جو گناہ میں پڑ گئے ہو، چاہے ماضی میں ہو یا حال میں ہو یا کبھی مستقبل میں ہونا پڑے تمہیں گناہ، تو کبھی اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا۔ معزز حاضرین، ایک بات ہمیشہ آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے، اور کبھی بھی بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، چاہے وہ زندگی خوشحالی کی ہو، چاہے زندگی تکلیف سے گزر رہی ہو، زندگی کے کسی بھی پہلو پر، کسی بھی موڑ پر بھی بندے کو اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون،
جب یوسف گم گئے، یہ غور سے سنیے، جب یوسف گم گئے اور سارے بھائی پریشان ہو گئے تو حضرت یعقوب کا ایمان دیکھو، اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دن آئے گا عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، فرمایا یعقوب نے ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ میرے سارے بیٹوں کو یوسف کے میرے پاس جمع کرے گا۔ اور دیکھا بھی ایسا ہی، یعقوب کی زبان سے جیسے مبارک الفاظ نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں مل کر جب گئے تو اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کو فراموش نہیں کیا، بلکہ بازو بلا کر بٹھا لیا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اپنے ماں باپ کو بلا کر بازو بٹھا لیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور جن بھائیوں نے ان کو جا کر کنویں میں ڈالا تھا وہ سارے بھائی یوسف کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ معزز حاضرین، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے اے میرے گنہگار بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا۔ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ گناہ ہی نہیں بلکہ سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ آپ آج کے اس خطبے کا اگر پورا خلاصہ مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، اپنے زندگی میں اگر شرک نہ کرو تو سارے گناہ معاف۔ شرک، کفر یہ ایسی چیز ہے جب انسان کی زندگی میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر میرا بندہ میرے ساتھ شرک کرتا ہے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ بس اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کرے گا معاف کرے گا۔ معزز حاضرین، ایک حدیث ہم نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں یہ دعا تکلیف کے وقت، صدمے کے وقت اور ٹینشن کے وقت پڑھنے کی ہے۔ کیا ہے؟ اللہم رحمتک ارجو، کہا پروردگار میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، یعنی تیری رحمت کے بغیر میرے زندگی کا ایک پل بھی گزر نہیں سکتا۔ اب بتائیے ہم گاڑی چلا رہے ہیں، مچھر نے ہمارے کان میں، ہمارے آنکھ کے دیدے پر ٹکر کھائی، آنکھ سے پانی گرنا شروع ہوا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ کو اچھا نہ کرے تو کوئی ڈاکٹر اچھا نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کہتے ہیں پروردگار میں تیری رحمت کا بھکاری ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، تو میری ساری زندگی جو ہے مکمل طور پر اچھی کر دے۔ اور کہا ولا تکلنی الی نفسی، پروردگار تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کر۔ اگر میں ان دعا کے ان 3 ٹکڑوں پر بولنا چاہوں یہ گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن سمیٹ کر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن کے وقت، تکلیف کے وقت جب آپ کو صدمہ پہنچتا ہے دعا پڑھتے تھے پروردگار میں تیری رحمت کا بھکاری ہوں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، میری دنیا اور آخرت مکمل طور پر صحیح کر دے اور مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کر۔ نفس کے حوالے نہ کرنے کا مطلب یہ ہوا پروردگار میرا نفس مجھے کبھی نفسانی خواہشات میں جو ہے بھڑکاتا ہے، کبھی گناہ صغیرہ کی طرف لے جاتا ہے، کبھی گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتا ہے، زندگی میں مجھے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے میں ہم ایک چیز آپ کو بتائیں گے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں توبے کا جو دروازہ کھلا رکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اگر دیکھیے اگر توبے کا دروازہ کھلا نہ ہوتا، پچھلے انبیاء کی طرح یہ ہوتا، بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے گناہ ہو گئے نا، تمہارے گناہوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، کیا کر اپنے آپ کو مار لو تم، یہ پچھلی شریعتوں میں کھائیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے اس امت پر، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اگر توبے کا دروازہ کھلا نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہوتے، آپ ہلاک ہو جاتے اور ساری دنیا اب تک ختم ہو گئی ہوتی۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک طرف رحمت ہے، دوسری طرف غصہ ہے۔ بندہ توبہ کرتے وقت دونوں کو اپنے ذہن میں رکھے۔ اگر اللہ کی رحمت پر زیادہ اگر اس کو اعتماد آ جائے گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھی بات کہی، کہا ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ کیسے؟ اللہ کی تیار کردہ جنت کی ہمارے اندر امید بھی ہونا چاہیے، اللہ کی تیار کردہ جہنم سے بچنے کا خوف بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کیسے بیان کیا اس کو؟ کہا ایک خوف ہے اللہ کی تیار کردہ جہنم کا، اور اللہ کی تیار کردہ جنت کی ہمارے اندر پانے کی تڑپ بھی ہے۔ ہم کیسے اس کو بیان کریں؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز سے اس کو سمجھایا، کہا دیکھو ایک پرندہ ہے کیسے اڑتا ہے، کبوتر پالنے والے جانتے ہیں اگر ان کا کبوتر زیادہ اوپر نہ اڑے تو پر کاٹ دیتے ہیں،
تو کیا کرتا ہے پرندہ؟ اوپر اڑتا ہے تو دونوں طرف اس کے دونوں بازو بڑے بیلنس سے رہتے ہیں. آپ یہ کیجئے، ایک طرف کے پر زیادہ کاٹ دو، دوسری طرف کے پر چھوڑ دو، ایسے ہی اڑ نہیں پائے گا. اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار جہاں ہم ہیں، وہیں اس کی تیار کردہ جہنم اور اس کے غصے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی سخت ضرورت ہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ جہاں غفور و رحیم ہے وہیں وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، زبردست بھی ہے. جب اس کی پکڑ آتی ہے دنیا کا کوئی بچ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے. لیکن اللہ نے خود اپنے بارے میں فرمایا سبقت رحمتی غضبی، کہا میری رحمت میرے غصے پر غالب آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ حدیث غور سے سنیے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے پیدا کیے. رحمت کا ایک حصہ نہیں، کتنے حصے؟ پورے 100 حصے اللہ نے پیدا کیے. ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے اور 99 حصے اللہ نے آخرت میں اپنے پاس رکھے ہیں. یہ ایک رحمت کا حصہ اتارا تو دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے. ایک آدمی فقیر ہے، ایک آدمی ننگا ہے، بھوکا ہے، اگر ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا دل کیسے نرم ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک رحمت کا حصہ اتارا نام ہے. اگر تم میری رحمت کے حصے کو دیکھنا چاہتے ہو تو بکری کو دیکھو کیسے اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، ماں کو دیکھو اپنے بچے پر کیسے رحم کرتی ہے. ایک مرتبہ ایسے ہوا صحابہ اکرام اپنے کچھ پرندوں کے بچوں کو لے کر آ گئے جنگ کے موقع پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا بچوں کے لیے ماں تڑپ رہی ہوگی نا، جا کے ان کو گھونسلوں میں رکھ کر آؤ تاکہ اس کی ماں کو آرام ہو جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے. اس رحمت کے حصے کتنے ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے رکھے. یہ قیامت کے دن صرف مومنوں کو ملیں گے، یہ کافر کو ملیں گے نہیں، یہودی کو نہیں ملیں گے، نصرانی کو نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ کی 99 رحمت قیامت کے دن جو ہے مومنین کو ملے گی. اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہا اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. آج کے خطبے میں آپ ایک چیز اور سیکھ لیتے انشاءاللہ. رحمان اور رحیم ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمان کا مطلب یہ ہوا دنیا میں جتنی مخلوق ہے سب کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمان کا مطلب ہے. لیکن رحیم کے اندر جو رحمت ہے وہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے. رحمان دنیا والآخرہ، کہا رحمان کا مطلب یہ ہے دنیا میں کوئی بھی اگر جی رہا ہے اللہ کی رحمت کے سہارے جی رہا ہے تو یہ رحمان میں ہے. لیکن اللہ کی رحمت ملے گی کس کو؟ جو اس پر ایمان لے آئے. رحیم کے اندر جو رحمت ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ملے گی. معزز حاضرین، جب اللہ کی رحمت دیکھیے جملہ، جب اللہ کی رحمت دنیا میں بکری کو ملی اپنے بچوں کے اوپر، ماں کو ملی اپنے بچوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کیا گنہگار بندوں پر مہربان نہیں ہوگا؟ جب دنیا میں رحمت ماں کو ملتی ہے، بکری کے بچے کو مل سکتی ہے، زمین میں پائے جانے والے کیڑوں کو مل سکتی ہے، تو کیا یہ وہ بندہ جو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تاکہ اللہ کی رحمت نہ ملے؟ بالکل مل کر رہے گی. اور ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جانور بے زبان جانور ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں ہیں. لیکن جب اللہ پر ہم ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو ہم نے قبول کیا ہے، تو توبے کا دروازہ ہمارے لیے زیادہ کھلا ہے. جب بھی گناہ ہو جائے تو رب رحیم کی طرف فوراً لپک پڑو. معزز حاضرین، آپ قرآن کریم غور سے پڑھو، 114 سورتوں میں جہاں کہیں توبے کا ذکر آیا اللہ نے وہاں اپنی رحمت کا تذکرہ کیا ہے. ان اللہ کان غفورا رحیما. اہل علم کہتے ہیں تواب کا معنی توبہ قبول کرنے والا. یہ تواب کے ساتھ رحیم کا لفظ قرآن میں 35 جگہ آیا ہے. یعنی یہ بتانے کے لیے یہ توبے کا دروازہ جو کھلا ہے یہ اللہ کی غضب کا مظہر نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک ذریعہ ہے دنیا میں اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے. ہم بتاتے دیکھیے مثالوں سے، یہ مثالیں اگرچہ گزشتہ خطبہ جمعات میں گزر چکی ہیں لیکن ہمارے موضوع سے ان کا متعلق ہے، اسی لیے ہم اس کو دہراتے ہیں. دنیا میں سب سے پہلے گناہ کرنے والے حضرت آدم کے دونوں بیٹے حابیل و قابیل. اس کے بعد دیکھیے بیٹوں کے اندر وہ ایمان نہیں جو باپ کے اندر ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جمعہ کے دن ہی نکالا تھا. یہ دیکھیے یہ جمعہ کا جو دن آتا ہے نا ہمارے لیے، یہ جہاں
آدم کی توبہ کو ہمیں یاد دلاتا ہے، آدم کی غلطی کو یاد دلاتا ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں داخل کیا، غلطی کی وجہ سے جنت میں نکالا، اور آج ہی کے دن آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ لہذا یہ جمعہ کا دن ہمیں آدم کی غلطی جہاں یاد دلاتا ہے وہیں آدم کی توبہ کو بھی یاد دلاتا ہے۔ لہذا یہ ویکلی، ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کا دن ہمارے لیے اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا وقت ہے۔ معزز حاضرین، یہ ایک اہم بات ہم آپ سے کہتے ہیں، یہ جمعہ کے دن جو ہے جیسے ہی ممبر پر خطیب چڑھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز جمعہ ختم ہونے تک، اور اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد عصر، آج کی عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک بڑا بہترین بھاری وقت ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے ان اوقات میں سلف نے ایسے دعائیں کی، ایک سلف صالحین تھے، اندھے تھے، جمعہ کے مبارک وقت میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ نے آنکھیں لوٹا دی۔ وہ اتنا بہترین وقت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جمعہ کے دن آرام سے کھا کے سو جاتے ہیں، اثر بھی پڑتے نہیں، حالانکہ اثر کے بعد کا وقت بڑا بہترین وقت ہوتا ہے جمعہ کے دن کا۔ سورج کے غروب ہونے تک اپنے زندگی میں جو بھی مانگنا ہو، ہفتے میں اللہ نے کیسا ایک آفر دیا ہے ہمیں، اگر تمہیں مانگنا ہو تو افضل وقت میں مانگ لو، اور جو بھی مانگو گے مکمل طور پر اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تو ہم کہہ رہے تھے آپ سے آدم کی توبہ پہ غور کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم و حوا نے کہا پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، لہذا دنیا میں کوئی بھی بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو گویا اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، پروردگار اگر تو میرے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالے گا نا، وترحمنا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کو اپنے زندگی میں آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، اپنے بچوں کو یاد کرایا ہوگا، لیکن اس آیت کی روشنی میں آج 10 باتیں آپ کو بتاتے زندگی میں یاد رکھو یہ باتیں۔ علامہ القاسمی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے جن کی تفسیر محاسن التأویل، اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے آدم علیہ السلام اس دعا پہ جب غور کرتے ہیں، آدم علیہ السلام 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ کے پاس جو ہے خوش وقت ہو گئے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام 5 چیزوں کی وجہ سے اللہ کے پاس کامیاب ہو گئے، لیکن یہ ابلیس، یہ شیطان کیا ہوا؟ شیطان رجیم، اب 5 چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے دور دیا گیا۔ وہ 5 چیزیں کیا؟ غور سے سنیے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے اندر جو 5 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، کیا ہے؟ سب سے پہلے اعتراف بالذنب، اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ گناہ کے اقرار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار میں اپنے نفس کے حوالے ہو گیا تھا، حالانکہ یہ مجھے گناہ کرنا نہیں چاہیے تھا، پروردگار میرے سے یہ گناہ ہو گیا۔ اتنا بولو اللہ کے پاس، یہ گناہ کا اقرار ہے۔ دوسرا کہا الندم علیہ، گناہوں پر پشیمان ہونا۔ ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ گناہ ہو تو ہم دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ہمارا رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے، ہم گناہ کر کے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، غلط ہے نا یہ؟ اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے کہا ماضی میں ہم سے اور آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اس کو اللہ نے چھپا دیا ہے، لہذا اس کو لوگوں کے سامنے ہرگز بیان نہیں کرنا، بلکہ اس کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان میں جو ہے مکمل طور پر راز میں رکھو، اور گناہوں کی بات لوگوں کے سامنے بیان مت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا لوگوں میں سب سے بدترین کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بدترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ رات میں ضرورت پوری کی ہے اور صبح اٹھ کر لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ میں نے بیوی ایسا ایسا کیا ہے۔ نعوذ باللہ، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈالتا ہے لیکن بندہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اور آپ نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری امت کے ہر ایک آدمی کو مکمل طور پر معاف کر دیا جائے گا سوائے اس کے جو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا گناہ کرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے لوگوں سے چھپ کر گناہ کر لو کوئی بات نہیں، آپ اللہ تو دیکھ رہا، اللہ کا علم تو ہر جگہ ہے، لیکن اتنی ہمت گناہوں پر لوگوں کے سامنے بیٹھ کر گناہ کرو۔ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اگر آپ کو لوگ گناہ سے روکتے ہیں، اگر اس کی بھی آپ کو پرواہ نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آج حال یہی تو ہوتا ہے، ہمارے نوجوان بڑے بڑے فون لے کر گانے رکھ کے بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، نوجوان لڑکے، اگر ان سے کہا جاتا ہے ساؤنڈ کم کرو، بولتے ہیں کیا تمہارے بھاوا کی بس ہے؟
یہ دیکھیے، یہ ایک تو گناہ اور اس کے بعد بڑا گناہ، اور سب کے سامنے نہ بڑوں کا احترام اور نہ کوئی عزت، اور پورے اسلام کو مفت میں بدنام کرتے ہیں بس میں. تو لہذا معلوم ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے سب کے سامنے، اس کو ٹوکا بھی جاتا ہے، لیکن وہ اگر اپنے گناہ سے ہٹتا نہیں ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا. دو چیزیں ہوئی. تیسری چیز، حضرت آدم علیہ السلام کس وجہ سے کامیاب ہوئے؟ انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کیا، کہا ربنا ظلمنا، پروردگار تو نے ہمیں پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، میری بیوی کو میری خوشی سے پیدا کیا، جنت کی نعمتوں میں تو نے رہنے ہمیں دیا، اور تو نے کہا کہ ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. لیکن شیطان نے آ کر حد آدم و حوا کو اکسایا، آدم درخت کے قریب گئے، جنت کا نورانی لباس سے محروم ہو گئے. یاد رکھو، آدم کو اللہ نے نورانی لباس پہنایا تھا جنت کا، حوا کو جنت کا نورانی لباس پہنایا تھا، لیکن جیسے ہی دونوں درخت کے قریب گئے ننگے ہو گئے اور نورانی لباس نکل گیا. جیسے آدم و حوا کو شیطان نے ننگا کیا، قیامت تک آدم کے بیٹوں کو بھی یہ ننگا کرتے رہے گا. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہر طرف برانگی، عریانیت، بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ یہ اصل میں شیطانی کارستان ہے. جس نے ہمارے باپ کو نہیں چھوڑا بیٹوں کو چھوڑے گا؟ ہر چیز نہیں چھوڑے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹو، شیطان تم کو گمراہ کرتے رہے گا، گمراہ کرتے رہے گا. اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کا اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک آدم کے بیٹوں کے جسم میں روح ہے اس وقت تک میں ان کو معاف کرتا رہوں گا. کتنی بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بس ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے توبہ کر لو، توبہ قابل قبول ہے. اگر ملک الموت آ جائے گا نا، اس کے بعد توبہ کریں گے تو قابل قبول نہیں ہوگی. اسی لیے فرعون کی توبہ کو اللہ نے رد کر دیا. فرعون کون تھا؟ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے خلاف کام کرنے والا، بنی اسرائیل کو ستانے والا، نبیوں سے چیلنج کرنے والا، عورتوں کو غلام بنانے والا، بچوں کو قتل کرنے والا. جب جو ہے سارے جو ہے بنی اسرائیل ڈوب گئے تو یہ جو ہے فرعون کو بھی یہ ہوش آیا کہ میں اس وقت بچوں گا کہاں. تو اس وقت بنی اسرائیل تھوڑا ایمان لے آئے. تو اس وقت فرعون نے کہا ڈوبتے ڈوبتے میں بھی ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے. اس وقت بھی اپنا تکبر نہیں چھوڑا. اگر فرعون چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ میں رب پر ایمان لاتا، لیکن اس نے کہا کہ بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے جبرائیل جب فرعون ڈوب رہا تھا نا تم کیوں وہاں گئے؟ یہ حدیث صحیح ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل جب فرعون ڈوب رہا تھا تو کیوں گئے تم فرعون کے پاس؟ تو جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا میں وہاں کھڑے رہوں. اگر وہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس کو ڈبو یا تو سمندر کے باہر نکال کے لا کر ڈال دیا، میں اس کے منہ میں مٹی گھسے رہا تھا کہیں توبہ نہ کر لے. پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی. جب ڈوبنے لگے تو فرعون ایمان لانے لگا. اللہ نے فرمایا اے فرعون تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اس طریقے سے ہم میں سے بھی ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں. اگر ہم نے ملک الموت کو دیکھ لیا، سکرات کی حالت لگ گئی، اللہ نہ کرے اس کے بعد توبہ ناقابل قبول ہوگی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کیا، شرمندہ ہو گئے، ملامت کیا، پروردگار میں نے نفس و ظلم کیا ہے. اور اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے توبہ کی طرف فوراً چلے گئے. دیکھو ہمارے ماضی میں پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے، ہم سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، یہی یقیناً ہیں. لیکن گناہ کرنے کے بعد اگر ہمارے دل میں توبہ کرنے کے جو ہے بات آ گئی، اسی منٹ توبہ کرو، اسی سیکنڈ توبہ کرو، دیر نہ کرو توبہ میں. اگر دیر کریں گے تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں موت کا آہنی پنجہ کبھی ہمارے شکنجے میں کسلے کا معلوم نہیں ہے. توبہ کرو. اور آخری چیز جو ہے آدم علیہ السلام کی پانچویں چیز یہ ہے آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. اور روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے رب میں مرتے وقت بھی شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مرتا ہے نا تب بھی شیطان آ کے اس کو وسوسے میں ڈالتا ہے، کہتا ہے تو کفر کر لے، تو اب توبہ مت کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے پروردگار تو مجھے میری امت کو میری اولاد کو شیطان کے فتنوں سے بچا لے. حتیٰ کہ موت کے وقت تک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ڈرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ 5 چیزیں کیا ہیں جس کی وجہ سے ابلیس ہلاک ہوا؟ ایک دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا. اللہ نے اسے کہا آدم کے سامنے سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. کہا اے رب
تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، مٹی میرے سامنے کیا ہے، میں تو اس سے بہتر ہوں، یہ نے گناہ کیا۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ اسے اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوا، تیسرا یہ اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کیا، چوتھا یہ توبہ نہیں کیا، بلکہ پانچواں تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ ابلیس جو لفظ عربی زبان میں جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اسی کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلسا کا معنی ہی ابلیس، ابلیس کا معنی خود اپنے رب کی رحمت سے جو ہے مایوس ہو جانا۔ معزز حاضرین، یہ دعا دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہو، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی سب سے پہلی توبہ ہے، یہ دنیا کا سب سے پہلا استغفار ہے، ہمیشہ اس پر نظر رکھو۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم دعا کرنے کا انداز دیکھیے، دعا کرنا ہمیں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبیوں کی دعاؤں کو تذکرہ کر کے یہ بتایا، اگر تم اپنے رب سے مانگنا چاہتے تو ان نبیوں کو دیکھو، یہ نبی اپنے رب سے کیسے مانگتے ہیں۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ پروردگار خاص گھر دے دے، خوبصورت بیوی دے دے، بائک دے دے، کار دے دے۔ یہ انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں مانگتے تھے، ان نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ کر کے اللہ نے مومن بندوں کو بتایا کہ تم اپنے رب سے کیسے مانگنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر ان کو 7ویں آسمان پہ رکھا، اتنا اونچا اٹھایا ان کو۔ ابراہیم دعا کرتے ہیں، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہتے ہیں پروردگار ان کو اپنی قوم کا کتنا ڈر ہے، کہیں میری قوم جہنم میں نہ چلی جائے۔ اور آپ جانتے ہیں ہر نبی اپنی قوم کے لیے ویسا ہی تھا جیسا باپ اپنے بیٹوں کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فرمایا، جیسا باپ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے، اگرچہ میں نبی ہوں میں تمہارے لیے ایک ٹاپتا ہوا باپ ہوں، مشفق باپ ہوا اپنی امت کے لیے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت رویا کرتے تھے اپنی امت کے لیے۔ ابراہیم کہتے ہیں پروردگار میری قوم میں سے جن لوگوں نے میری بات مانی ٹھیک ہے، اس کا تعلق میرے سے ہے، میری قوم میں سے جن لوگوں نے میری نافرمانی کی نا، حضرت ابراہیم نے انہیں کہا کہ تو ہلاک کر دے ان کو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کتنا بھروسہ ہے ان کو۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم پروردگار میرے قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے وہ مومن ہو گئے، لیکن جو لوگ میرے اوپر ایمان نہیں لائے نا، تیرے اوپر ایمان نہیں لائے، ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ فرمایا کہا ومن عصانی فإنک غفور رحیم، پروردگار میری قوم کے جن لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے نا، اس کے بعد کیا کہا؟ تو غفور رحیم ہے، یہ نہیں تو ان کی اولاد تو ایمان لائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک دن عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں بھلا بتائیے سب سے زیادہ ٹینشن کون سے دن آیا آپ کو؟ عائشہ نے پوچھا، کہا عائشہ نے غزوہ احد کے دن کیا؟ یہ غزوہ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا، آپ کے 4 دانت ٹوٹے۔ تو کہا اللہ کے نبی نے نہیں ویسا نہیں، میرے زندگی میں اور ایک دن آیا، وہ کون سا دن؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک دن چل کر جا رہا تھا، 2 پہاڑیاں تھیں، 2 پہاڑیوں کے درمیان میں کچھ لوگ رہتے تھے، میں نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے، بلکہ مجھے ستایا۔ اتنے میں پہاڑوں کا فرشتہ آیا تو کیا کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہیں نا تمہارے نافرمانی کرنے والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہم پیس کے رکھ دیتے ہیں۔ نبی رحمت ایسے ہو سکتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چاہ سکتے ہیں کہ جو ان پر ایمان نہیں لائے ان کو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا، بلکہ آپ نے کیا فرمایا، اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے تو نہیں چاہتی، اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ لوگ تو ستانے والے ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے آنے والی نسلوں میں ایسے لوگوں کو لائے گا جو اسلام قبول کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اتنا بڑا احسان ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین ایک حدیث سناتے ہیں آپ کو، صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے یہ آیت پڑھے کوسے فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنہ غفور رحیم۔ ابراہیم اپنی قوم کے لیے تڑپتے ہیں،
حضرت ابراہیم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم کے جذبے کو دیکھا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ آیت پڑھی. حضرت عیسیٰ قیامت کے دن اللہ کے پاس کہیں گے پروردگار جب تک تو میں اپنی قوم میں زندہ تھا میں اپنی قوم کو دیکھتا رہا, جیسے ہی تو نے مجھے وفات دی میری قوم کا کیا حال ہوا تو ہی جانتا ہے. لہذا جس قوم میں تو نے مجھے بھیجا نا اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو غفور رحیم ہے, اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو یہاں دیکھو حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو عذاب دے بلکہ کہا جو غلبے والا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے جذبے کو دیکھتے ہیں, عیسیٰ کے جذبے کو دیکھتے ہیں. روایت میں خود آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر تہجد میں رونا شروع کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میری امت میری امت. ابراہیم کو اپنی امت کا اتنا خیال, عیسیٰ کو اپنی امت کا اس خیال, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا یہ خیال. کیا خیال؟ کہیں ابراہیم کے عیسیٰ کے قوم کی طرح میری امت کو ہلاک نہ کر دیا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے, اللہ غفور رحیم کو اتنا رحم آیا, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. کیا کہا؟ اذهب یا محمد فاسأل ما یبکیہ. کہا اے جبرائیل محمد کے پاس جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہیں, جا کر پوچھو کہ اے محمد تمہارا رب تم سے پوچھتا ہے کہ کون سی چیز تم کو رلا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ابراہیم کی وہ آیت پڑھی, میں نے عیسیٰ کی وہ دعا پڑھی, مجھے اپنی امت کی فکر ہے کہ میری امت کہیں ہلاک نہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں روتے جا رہے ہیں. جبرائیل یہ جواب سن کر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تیرا نبی محمد اس لیے رو رہا ہے کہ اسے اپنی امت کی فکر ہے. اللہ یہ کہہ کر بھیجتا ہے اے جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کہہ دو اے محمد میں تم سے راضی ہوں, تمہاری امت سے بھی راضی ہوں اور تمہیں اپنی امت کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ دیکھو ہمارا نبی تہجد میں کھڑ کر اپنی امت کے لیے تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رحمت کا اتنا بھروسہ جیسے اللہ نے اپنے نبی کو اونچا اٹھایا, نبی کی امت کو قیامت کے دن بھی اونچا اٹھائے گا اور دنیا میں کبھی ذلت اور رسوائی سے دوچار نہیں کرے گا. یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا. حضرت نوح علیہ السلام اس خطبے میں ہم آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں, جب بھی آپ اللہ کے دربار میں گناہ کرو, گناہ کر کے توبہ کرو نا, توبہ کرنے کے وقت کہو پروردگار تو رحیم ہے تو غفور ہے, اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر توبہ کرو, اللہ تعالیٰ توبہ ضرور قبول کرے گا. دیکھو دنیا میں اگر آپ کسی بڑے آدمی سے اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, اسے پیسے دیتے سب کرتے ہیں, لیکن ہمارا رب کسی کے تحفے کسی کے پیسے قبول کرنے والا نہیں ہے. ہمارا رب ایسا ہے اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر دعا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی تڑپ دے کر اس کے توبہ کو قبول کر لے گا. حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے, لیکن اپنے ڈوبتے ہوئے بیٹے کے بارے میں, نجات کے بارے میں دعا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نوح تم اپنے کافر بیٹے کی نجات کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار ٹھیک ہے میں نادان ہوں. دیکھو نبی کہتا ہے رب سے میں نادان ہوں, اگر تو مجھے میرے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالے گا اور تو مجھے اپنی رحمت سے نہیں ڈھانپے گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. 18 سال تک آزمایا حضرت ایوب علیہ السلام کو. دنیا میں صبر کی تاریخ جب بھی ذکر کی جائے گی ایوب علیہ السلام کا نام ضرور آئے گا, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی 18 سال تک آزمایا, پوری زندگی شکوہ نہیں کیا. بیوی بھی گئی, بچے بھی گئے, سارے خاندان والوں نے چھوڑ دیا, بس آخر میں بیوی ایک تھی جو ان کی جو کیا کر رہی تھی, یارت کر رہی تھی اور مکمل خدمت کر رہی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے, صبر کیا, لیکن دعا کا انداز دیکھیے, یہ نہیں کہا کہ رب کون سے گناہ کی پاداش میں تو مجھے آزما رہا ہے, نہیں, اللہ کے بے ادبی ہے یہ. اللہ کی دعا کرنے کا انداز دیکھو, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کہا پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے, ایسا بھی نہیں کہا تو نے مجھے تکلیف دی. جیسا ہم کہتے ہیں اگر ہم یہ اللہ سے کہیں تو نے بیماری دی, یہ کہنا غلط ہے. ابراہیم کے ایمان کو دیکھو, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں, یہ نہیں کہا کہ رب تو بیماری دیتا ہے, نہیں, کہا میں بیمار ہوا نا تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایسے للکارتے ہیں, کہا پروردگار رب
رب کہہ کر کیا بتایا؟ میں تیرے بغیر دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا. رب کہہ کر بتایا. انی مسنی الضر، کہا پروردگار تکلیف ہوئی ہے مجھے. اس کے بعد یہ بھی نہیں کہا کہ تکلیف کو دور کر دے، کہا وانت ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے. دیکھو دنیا میں آڑے وقت میں اگر کوئی کام آئے تو ہم زندگی میں اسے نہیں بھولتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ نے توبے کا دروازہ ہمارے اوپر کھلا رکھا ہے. ہمارے لیے مرنے تک اور ساری انسانیت کے لیے قیامت تک اس رحمت کو ہم نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سب سے رحم کرنے والا، یعنی اس کی رحمت مکمل رحمت، اس کے پاس جو رحمت کے خزانے ہیں وہ دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتے. اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہر بندے کے لیے ہے اور ہر ایک کے لیے ہے. معزز حاضرین، اسی لیے سورہ مومنین کی آخری آیتوں میں دعا سکھائی گئی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پروردگار تو مجھے بخش دے اور میرے اوپر رحم کر، تو بڑا بہترین رحم کرنے والا ہے. معزز حاضرین، اس طریقے سے اللہ تبارک نے کہا، تو نے کہا انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور ساتھ میں مہربان بھی ہے. معزز حاضرین، قرآن اور اسلام کی نعمت کو پا کر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی بڑی ناشکری کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ امت سے کیا کہتا ہے؟ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے؟ خزانے کے سام بن کر تم نے بیٹھنا نہیں، تمہارے پاس جو سب سے بڑی امانت قرآن ہے لوگوں تک پہنچاؤ. تمہارے پاس جو عقید توحید ہے لوگوں تک پہنچاؤ. جہنم کی طرف لپکتی انسانیت کو ان کو پکڑ کر جنت کا راستہ دکھانا، یہ ہمارا کام تھا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ نمازوں کی طرف بلایا، ہم نے لوگوں کو خدمت خلق کی طرف بلایا، لیکن لوگوں کو عقید توحید کا سبق نہیں پایا. بڑے افسوس کی بات ہے. کتنے ایسے بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پتہ نہیں کیا کیا گزار دی، لیکن وہ آخر میں کہنے لگے اللہ کی توحید مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس امت کو دنیا میں ہم نے کیوں پیدا کیا؟ دوسروں کو بلانے کے لیے. آج ہمارا حل کیا ہو رہا ہے؟ ہم لوگوں کو توحید کی طرف، جنت کی طرف بلانے کے بجائے ہمیں دعوت دی جا رہی ہے. ہم بلانے والے، ہم بلائے جانے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، دعوت کا کام جہنم کی طرف لپکتی انسانیت کو جنت کا راستہ بتانا، اللہ کا تعارف کرانا، توحید کی طرف لے جانا، یہ ہمارا اپنا کام تھا. لیکن جب ہم نے اس کام میں غفلت برتی، دعوت کے کام کو نہیں کیا، اللہ کیا کہتا ہے؟ توبہ کرو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. فرمایا دعوت کا کام اگر تم نہیں کر سکے، توبہ کرو، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو اور لوگوں کے سامنے دعوت دین پیش کرو. بے شک اللہ تعالیٰ تواب و رحیم ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے یہ دعا بڑی اہم ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ دعا یاد کر لو. سورہ آل عمران کھولیں گے نا، پہلے صفحے میں آخری میں آیت ہے، یہ آیت ہمیشہ پڑھ لو. یہ آیت دعا میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ پروردگار ہمارے دلوں کو تو ٹیڑھا مت کر، بینگا مت کر، جیسے اگر عام الفاظ میں کہیں پروردگار تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر. اس کے بعد کیا کہا؟ بعد إذ هديتنا، حالانکہ تو نے ہم کو ہدایت دیا، وهب لنا من لدنك رحمة. یہاں دیکھو پروردگار تو نے ہمیں ہدایت دی، نماز کی، روزے کی، زکات کی، سب کی، لیکن یہ جنت کا راستہ بتانے کے بعد جہنم کی طرف مت لے جاتے، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن مت ڈال. لیکن اس کے بعد بندہ کہتا ہے وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، کہا پروردگار یہ تو نے ہمیں دل دیا تاکہ دین کو سمجھ سکیں، توحید کو سمجھ سکیں. لیکن توحید کا راستہ بتانے کے بعد اگر دنیا میں تیری سب سے بڑی دولت ہو سکتی تو وہ تیری رحمت ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً. اور جب اس کے بعد إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، وہاب کا مطلب کیا؟ خزانے کھول کے دینے والا. بندہ کہتا ہے رب تو نے میرے دل کو صحیح کیا نا، ٹھیک ہے، اب دل کو ٹیڑھا مت کر اور تو میرے اوپر رحم کر اور میرے اوپر رحمت کے دروازے ایسے کھول کہ دنیا میں میں رحمت کے لیے کسی دوسرے کے سامنے نہ جا سکوں. یہ دعا سنی ہمارے رونقیں کھڑی کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں پروردگار تو میرے اوپر اپنی رحمت کی بارش ایسے برسا، تو میرے اوپر اپنی رحمت کی بارش ایسے برسا دنیا میں رحمت کا بھکاری بن کر تیرے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جا سکوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. معزز حاضرین، بندے کا دل ٹیڑھا کب ہوتا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ہونا بول کے ٹیڑھا نہیں کرتا.
دیکھو ایک بندہ جنت کی طرف جا رہا ہے، توحید کی طرف جا رہا ہے، اللہ اعوذ باللہ کبھی اللہ ایسا نہیں کرتا جنت کی طرف لپکتے قدموں کو لے کر جہنم کی طرف لے جائے، نہیں، اللہ نہیں کرتا ویسا۔ اللہ کب کرتا ہے؟ بندہ جب جہنم کے راستے پر جا رہا ہے تو بندہ اللہ کہتا ہے جاؤ جاؤ اس راستے پر جاؤ تو بہتی آگ کی طرف جاؤ گے، اللہ اسی وقت جگہ کرتا ہے دل۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے کہا یہ یہودی یہ نصرانی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کیوں کیا؟ اس لیے کہ ٹیڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ معزز حاضرین، اور ایک بات ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ نساء میں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کے رحمت جناب میں توبہ کرو، استغفار کرو اور کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک واقعہ سناتے ہیں چوری کا، ذرا غور سے سنیے۔ انصار کا ایک قبیلہ تھا بنو ظفر، انصار کا ایک قبیلہ تھا بنو ظفر، جس کے کچھ لوگوں نے جا کر ایک آدمی کے گھر سے ایک چیز چوری کر لی، چوری کرنے کے بعد لے جا کر ایک یہودی گھر میں پھینک دیا۔ یہودی کے گھر میں پھینک کر، جیسے کہتے ہیں چور کی لمڑی سب سے پہلے، یہ چور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے گئے اور جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری ایک چیز یہودی چوری کر لیا ہے۔ حالانکہ چوری انہوں نے کی تھی، جا کر چیز ڈالی یہودی کے گھر میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہودی چور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے والے ہی تھے، ادھر سے یہودی بھی آ گیا۔ یہودی آ کر کہنے لگا ان لوگوں نے چوری کر کے میرے گھر میں لا کر چیز ڈال دی ہے اور آ کر آپ کے پاس یہ کہتے ہیں یہودی چور ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کون چور معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو انصار کے لوگ کہتے ہیں کہ چور یہودی ہے، اور یہودی کہہ رہا کہ انصار کے لوگ خود قبیلے کے چور ہیں، دو چور بھی ہیں وہاں، لیکن حقیقت میں چور انصار کے لوگ ہی تھے۔ لیکن انصار کے جو لوگ تھے وہ چکنی باتیں کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم آپ کو ظاہر طور پر دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا ہے نہ میں جانتا نہ رسول جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا انصار کے حق میں فیصلہ دیتے اور یہ کہتے کہ یہودی چور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہہ دیا اے محمد یہودی چور نہیں انصار چور ہیں۔ اس واقعے کے بعد اللہ کہتا ہے فیصلہ کرتے ہوئے ہو سکتا ہے تمہیں غلطی ہو جائے نا، اللہ کے پاس جانے سے پہلے توبہ کر لو، واستغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو۔ اور معزز حاضرین، ہم میں سے ہو سکتا ہے کس نے چوری بھی کی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چوری کرنے کے بعد چور کو بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ اللہ فرماتا ہے چوری کرنے والے مرد عورت کے ہاتھ کاٹو، اگر اسلامی حکومت ہے، لیکن کہا فمن تاب من بعد ظلم واصلح، کہا اگر کسی نے چوری کر لی ہے نا، چوری کرنے کے بعد وہ سامان لے جا کے اس بندے تک پہنچا دو، بعد میں اللہ کے دربار میں اگر تم توبہ کرو گے اللہ توبہ بھی قبول کر لے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا چوری کرنے والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جو چیز تم نے چوری کی ہے نا اس بھائی کے پاس لوٹا کے اللہ کے دربار میں اگر تم جو ہے توبہ کر لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ اللہ کی رحمت بھی کتنی وسیع ہے، اللہ کرسچنوں سے کہتا ہے جو ہمارے پاس رہتا نا نصارہ، ان کو کہتا ہے یہ لوگ بھی اگر توبہ کر لے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نصرانیوں کو عیسائیوں کو شرک سے بچ گئے تو توبہ قبول کرنے پر تیار ہے، کیا وہ مومنوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ کہتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70-72 میں اللہ نے کہا یہ نصرانی جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اگر یہ لوگ بھی توبہ استغفار کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرنے مکمل طور پر تیار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا اے لوگو توبہ کر لو۔ توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے گا۔ آج دیکھو ہمارے معاشرے اور سماج میں گنہگار لوگ بھی رہتے ہیں، اچھے لوگ بھی رہتے ہیں۔ اب چونکہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ کی رحمت ہے ہمارا یہ سماج چل رہا ہے۔ اگر دنیا میں نیک لوگ نہ ہوتے، اگر دنیا میں اللہ والے نہ ہوتے، اگر دنیا میں اللہ کے حقیقی اولیاء نہ ہوتے، گنہگاروں کی گناہوں کی وجہ سے دنیا کبھی تباہ و برباد کر دی جاتی۔
آج یہ توبہ استغفار کرنے والے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو مکمل طور پر معاف جاری کر کے رکھا ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے توبہ استغفار کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کے آخر میں اور ایک بات بتایا، کہا اگر مومن زنا کرے توبہ کرے اللہ توبہ قبول کرنے تیار ہے۔ اگر تم شرک کر لیے نا، شرک کرنے کے بعد توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے تیار ہے۔ اگر تم نے کسی کو قتل کر دیا، قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اگر توبہ کرو اللہ توبہ قبول کرنے تیار ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھو، 100 آدمیوں کو قتل کرنے والے کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ کتنے آدمی؟ 100 آدمیوں کو مارنے والے کی اللہ نے توبہ قبول کی۔ جب وہ توبہ کرنے لگا تو رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے، دونوں فرشتے آپس میں لڑنے لگے، کہنے لگے میں اس کی روح قبض کروں گا، ادھر سے آیا میں اس کی روح قبض کروں گا، لیکن زمین معافی گئی۔ زمین معافی گئی تو اللہ نے رحمت کے فرشتوں سے کہا یہ 100 آدمیوں کو قتل کرنے والے، توبہ کرنے والے کے بندے کی روح کو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو مکمل طور پر قبض کریں گے۔ معزز حاضرین، اور ایک بات دیکھیے، آپ سورہ شعراء کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس میں سورہ نوح کا، ہود کا، صالح کا اور کئی قوموں کا تذکرہ کر کے آگے ایک بات کہتا ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نوح کی قوم کو دیکھ لو، حضرت ہود کی قوم کو دیکھ لو، صالح کی قوم کو دیکھ لو، دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دعا سب کا تذکرہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیوں نوح کے قصے کے بعد، ہود کے قصے کے بعد یہ کیوں آیا؟ علماء لکھتے ہیں جو بندہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، پوری زندگی اس کی نافرمانی میں، کفر میں، شرک میں گزار دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کے لیے بہت سخت ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی پوری زندگی گناہوں میں ڈھکیل دیا، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تواب بھی ہے، رحیم بھی ہے، توبہ کرنے والا مہربان بھی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ کے عذاب سے نجات ملے گی، حسن خاتمہ کی توفیق ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ بات دیکھیے، ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آ کر پیشاب کرنے لگے۔ واقعہ غور سے سنیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آ کر مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے۔ صحابہ مارنے اٹھے، آپ نے فرمایا نہیں، پیشاب کرنے دو اس کو، پورا پیشاب کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بالٹی پانی ڈال دو اس کی جگہ۔ اگر پیشاب کرتے ہوئے آدمی کو روکے گے، ایک تو پیشاب روکنا صحیح نہیں ہے، اگر پیشاب روک دے تو پوری مسجد میں اڑتا، اس کے اوپر اڑتا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا بڑا نرالا انداز ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈال دیا، پیشاب بھی پاک ہو گیا۔ آپ نے اس کے بعد اس آدمی کو بلایا اپنے پاس، اس کو بلا کر کہا اے بدو، اے کھیڑے میں رہنے والے انسان، یہ نہیں کہا تمہارے باپ نے ایسے تربیت کی؟ کیا تمہیں مسجد کا احترام معلوم نہیں؟ ایسے سخت لہجے میں بات نہیں کی تو آپ نے کیا فرمایا جانتے؟ یہ مسجد ہے نا؟ ہاں مسجد ہے۔ کیوں بنائی گئی؟ اللہ کا ذکر کرنے، نماز پڑھنے، فلاں پڑھنے، بس اتنا ہی سمجھایا، کوئی نہیں کیا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ کرسچن تھا، مسلمان ہو گیا۔ ہماری مسجدوں میں اگر کوئی آ کر غلطی کرتا ہے، غلطی کی اصلاح کرنے کا طریقہ اچھے ہو تو ہمارا یہ طریقہ اس کے دل پر دستک دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں کھڑے ہو کر اس کھیڑے میں رہنے والے کے اندر جو ہے کتنا رحم دیکھو، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ بدو، پروردگار تو میرے اوپر رحم کر، محمد پر رحم کر، کسی اور ایک پر رحم مت کر، ایسے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے کہا اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اسے تنگ مت کرو۔ اس کو مجھ سے مطلب معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ معزز حاضرین، ایک دو غلطیوں کی طرف اشارہ کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں آج کے خطبے میں۔ آپ نے کئی علماء کی زبانی، کئی اجتماعات میں آپ نے سنا ہوگا ہمارا رب 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ آج اس کا تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کر کے آپ کو بتاتے ہیں، جگہ جگہ ذکر ہوتا ہے ہمارا رب 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا صحیح مطلب معلوم نہیں ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت 70 ماؤں کی محبت ہے تو کیا 70 پر ایک نہیں ہے؟ بلکہ حدیث میں خود آتا ہے کہ رحمت کے 100 حصے ہیں۔ یہ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی محبت رکھتا ہے، گویا وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے، حدیث کو جھٹلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیا کر رہا ہے؟ دائرے کو تنگ بنا رہا ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محدود کرنے، کم کرنے کا حق ہرگز حاصل نہیں، بلکہ آگے بڑھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں
اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں اور جتنے انسان قبروں میں ہیں اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، تمام کے اندر جتنی رحمت رہے گی اس سے بڑھ کر ہمارا رب رحیم ہے. ہمارا رب کتنا رحیم ہے. جتنے انسان قبروں میں ہیں، جتنے زندہ ہیں، قیامت تک جتنے لوگ رہیں گے، ان تمام کے پاس جتنی رحمت ہے اس رب کے، اس کو پیدا کرنے والے کے پاس کتنی رحمت ہوگی. لہذا یہ بات صحیح نہیں. اگر کسی بھی آدمی کو اگر تم یہ کہتے ہوئے سنو، مکمل طور پر اس کی اصلاح کرو. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے پاس رکھا، دنیا میں نہیں دیا. دیکھو دنیا میں ایک انسان مالدار ہے، خوب کماتا ہے، بیروں میں رکھتا ہے یا اپنی بیوی کے پاس دیتا ہے یا بینک بیلنس رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے انسانوں کے پاس دے دیتا نا، انسان بخیل بن جاتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانے اپنے پاس رکھے. اللہ فرماتا ہے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، اے انسانوں کی جماعت، اگر میری رحمت کے خزانوں کے تم مالک ہو جاتے نا، تم خرچ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانے اپنے پاس کر لیے ہیں. اور ایک بات آج کے خطبے کا پورا نچوڑ میں اگر آپ کے سامنے رکھوں، دنیا میں کوئی بھی گنہگار چھوٹا گناہ کرے بڑا گناہ کرے، اس کو کبھی اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ نے ان سے 6 جملے ارشاد فرمائے. آپ نے کہا بشرا، جا کر ایسی بات کرو جس سے ان کا دل خوش ہو جائے. اور کہا ولا تنفرا، ایسی بات مت کرو جن کی وجہ سے ان کے دلوں میں نفرت آ جائے. اگر ہمارے معاشرے میں کوئی بھی گنہگار ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے کیوں نہ ہو، ہم اس کے سامنے اللہ کی رحمت کا تذکرہ کریں. ایسی بات اس کے سامنے نہ کریں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. یہ بات یاد رکھو، گنہگار سے ہمیں نفرت نہیں کرنا چاہیے، گنہگار کے گناہ سے ہمیں نفرت کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگر بھی موقع ملے گا تو ہم بتائیں گے گنہگاروں کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا رحم دلانہ سلوک کرتے تھے. معزز حاضرین، ہم آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں عرب کا. دیکھو آج کل اگر کوئی گنہگار ہوتا ہے تو ہم اسے گرا کر دیکھتے ہیں، اگر آتا ہے تو ہم اسے بڑے منہ بنا کر دیکھتے ہیں. نہیں، کسی مومن بھائی کو گنہگار ہو، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، اس کو گرا کر دیکھنا، اس کے بارے میں بات کرتے رہنا، یہ مذہب اسلام کی جو ہے تعلیم نہیں ہے. عرب میں کیسا انداز ہوتا ہے دیکھو. سمجھو ہم مسلمان بھائیوں میں کچھ لوگ بیڑی پینے والے ہیں، ہم مسلمان بھائی میں کچھ لوگ شراب پینے والے ہیں، ہمارے مسلمان میں کچھ لوگ جوا بھی کھیلتے ہیں. لیکن توبے کی طرف لانے کا یہ انداز ہم نے عرب میں دیکھا. کیا کرتے ہیں، جیسے گنیشا کے وقت میں ہر گلی میں ایک اسٹیج بناتے ہیں نا، بنانے کے بعد وہاں رات میں گانے ہوتے ہیں. تو ایک عرب کے مشہور عالم دین ہیں، وہ بڑا اچھا اصلاح کرتے ہیں، ان کا نام ہے شیخ منصور. کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ سمجھو یہ متی گیری کا علاقہ ہے، سمجھو ایک میوزک کا پروگرام جیسے ہوتا ہے ویسے اسٹیج کر لیا جاتا ہے. 2 عالم دین آتے ہیں، عالم دین آنے کے بعد کسی کو نہیں بلاتے آ کر بیٹھو بلکہ وہاں مائک کا سسٹم رہتا ہے. مائک کا سسٹم 2 لوگ اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر زور سے بہترین انداز سے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں. وہ قرآن کی آیتیں پڑھے تو سامنے والا غیر مسلم کیا مسلمان تو برا سر قبول کرتا ہے الحمدللہ، لیکن غیر مسلم کے جو ہے کبھی انقلاب لگتی وہ آیتیں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، ایمان والو توبہ کرو. اب یہ آواز کہاں تک جاتی ہے، گنہگار نرم تڑپنا شروع ہو جاتا ہے وہ، اور وہ دیکھتا یہ آواز کہاں سے آتی ہے. وہ کسی کو نہیں بلاتے، خالی قرآن کی آیت پڑھتے، لوگوں کو بولتے لوگوں غفلت کی زندگی مت گزارو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام کبھی مت کرو. یہ آیتیں پڑھتے رہتے ہیں، ایک ایک گنہگار اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک گنہگار نکلتا ہے. دیکھو قرآن میں کیسی جو ہے جاذبیت اور کشش ہے، اور گنہگاروں کو توبہ کرانے کا کیسا بڑا بہترین انداز ہے. عرب میں توبہ کرنے والے آتے ہیں، مائک دیتے ہیں اس کے پاس، بولو زندگی میں اب تک تمہارے سے کیا گناہ ہوا. وہ گناہ بولتے پسینہ ہو جاتا ہے، پانی ہو جاتا ہے. وہ اپنی بات بولنے بھی نہیں پاتا، بولتا ہے میں گھر میں تھا، یہ قرآن کی آیت میرے کان سے ٹکرائی تو میں نے عزم کر لیا زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. اور اس کے بعد وہ آتا ہے اور سب کے سامنے کہتا ہے لوگوں دیکھو میں تمام لوگوں کو یہ پورے دونوں شیوخ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں زندگی میں کبھی گناہ نہیں کروں گا. اور اس کے بعد ہوتا کیا دیکھو گناہ سے توبہ کرانے کا انداز. وہ دونوں عالم دین ہوتے ہیں نا، وہ گنہگار کو گلے لگا لیتے ہیں، بولتے ہیں دیکھو تمہارا زندگی کا بڑا بہترین دن ہے آج، اللہ نے تم کو آج گناہوں سے ویسے پاک کیا ہے جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر پاک انداز میں آئے تھے.
تو لہٰذا ہم آپ کو بتاتے ہیں توبہ کی آیت قرآن میں غور کر کے پڑھو. اللہ آواز لگاتا ہے. اور یاد رکھو رات کے آخری حصے میں اللہ دنیاوی آسمان پر آتا ہے اور آ کر آوازیں لگاتا ہے کوئی اپنے توبہ گناہوں کی توبہ کرنے والا, میں اس کی توبہ قبول کر لوں. یہ ندا لگانے والا لگا رہا ہے. ہم نعوذ باللہ عیاشی میں اللہ کی نافرمانی میں پڑے رہتے ہیں. ہمارے سوال پوچھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے لے کر عرش چھوڑ کر دنیاوی آسمان پر آتا ہے, ایسے وقت میں گناہ کرنے والے سے بدتر دنیا میں کوئی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانے اپنے مغفرت کے پروانے تقسیم کرنے آ رہا ہو, ایسے وقت میں اگر کوئی پاپی گناہ کر رہا ہے, ہم سمجھتے دنیا میں اس سے بڑا بدتر اور کوئی نہیں. اللہ آفر دے رہا, اللہ آفر دے رہا, لیکن ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے تو یہ ہوگا. معزز حاضرین, اسی طریقے سے گنہگار جو ہوتا ہے نا, کبھی اسے اللہ کی رحمت سے مایوس مت کرو. ایک واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی گنہگار آیا, وہ آ کر پوچھتا ہے کیا میرے لیے توبہ ہے, اگر آپ اسے یہ کہے ارے تمہارے داڑھی کے بال پورے سفید ہو گئے جی, تمہارے توبہ نہیں, تم مدد سے جنت میں چلے جاتے, جہنم میں چلے جاتے, نہیں بولنا ویسا, کسی کو نہیں بولنا. اللہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. دیکھو اگر میں آج میں کسی سے کہوں اللہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا, دیکھو میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی مشن آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا. میرے دل اور میرے رب کے درمیان صرف میں ہوں, اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم دوسروں کے بارے میں یہ کیوں کہیں کہ اللہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا؟ اگر آپ کسی گنہگار سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز معاف نہیں کرے گا, گویا آپ اسے مایوس کر رہے ہیں, اللہ کی رحمت سے مکمل طور پر مایوس کر رہے ہیں. آج کے خطبے کی آخری چیز ہے وہ کیا ہے؟ ابو داؤد میں کتاب الادب کے اندر ایک روایت ہے, غور سے سنیے آپ. یہ گنہگار کے ساتھ برا سلوک کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ عبادت کرنے والا انسان جہنمی ہو گیا. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے. ایک آدمی بڑا عبادت گزار, ایک بڑا گنہگار. عبادت گزار گنہگار. عبادت گزار ہمیشہ گنہگار ساتھی کو بولتا ساتھی گناہ مت کرو, وہ بولتا گناہ کروں گا, اس میں گناہ کرتے رہوں گا. ایک دن کیا کیا, عبادت گزار نے کہا اللہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا. کس سے بول دیا؟ گنہگار سے بول دیا. اور کیا بولا؟ اللہ تمہیں ہرگز معاف بھی نہیں کرے گا اور جنت میں بھی داخل نہیں کرے گا. کیا عبادت گزار کی جنت ٹھیکیدار ہے؟ نہیں, جنت اللہ کی تو ہے نا. جنت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے. یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف بھی نہیں کرے گا, جنت میں داخل بھی نہیں کرے گا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی روحیں قبض کرنے کا حکم دیا. دونوں فرشتے آئے, دونوں کی روح قبض کی گئی اور دونوں کی روح کو اللہ نے اپنے سامنے جمع کی. روایت صحیح ہے, دونوں کی روح کو اللہ نے جمع کیا اور اس کے بعد عبادت گزار سے بلا کر پوچھا کیا میرے پاس جو علم تمہارے پاس ہے؟ اور اس کے بعد کہنے لگے میرے پاس جو قدرت ہے تمہارے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ عبادت گزار سے پوچھنے لگا اور گنہگار سے کہنے لگا اے گنہگار انسان جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اس کے بعد یہ عبادت گزار سے کہا جہنم میں داخل ہو جاؤ. دیکھو عبادت گزار کو اپنی عبادت پہ اتنا غرور آیا, گنہگار انسان کو گرا کر دیکھا اور کہا اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار کو جہنم میں بھیج کر گنہگار انسان کو اپنی رحمت سے جہنم میں بھیج دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے تو کیا کہتے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے, اس عبادت گزار نے ایسی بات کہی جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی, آخرت بھی برباد ہو گئی. لہذا اپنی عبادت پر تکبر مت کرو, گنہگار انسانوں کو گرا کر مت دیکھو. ہو سکتا ہے وہ گنہگار آج گنہگار ہے, کل عبادت گزار بن بھی سکتا ہے. معزز حاضرین, اس طریقے سے اور ایک بات, جب توبہ اور رحمت کی بات اور ایک بات کہتے ہیں, بندہ جب گناہ کبیرہ کرتا ہے نا, اسلام سے نہیں نکلتا. زنا کیا, چوری کیا اور جو ہے اسی طریقے سے وہ شراب پیا, اس کا ایمان اس کے اندر سے پوری طریقے سے نکل کر نہیں چلے جاتا. اس کے اندر ایمان رہتا ہے, تھوڑا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے. لیکن امت مسلمہ میں ایسے گمراہ فرقے بھی ہیں جن کو کہا جاتا ہے خوارج, جن کو کہا جاتا ہے شیعہ. یہ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں کوئی بھی آدمی گناہ کبیرہ کرے تو اسلام سے خارج. مطلب یہ سمجھ میں آیا, یہ لوگ اللہ کی رحمت پر ایمان نہیں رکھتے, اس وجہ سے گنہگار کو نعوذ باللہ اسلام سے باہر کر رہے ہیں. اللہ تو فرماتا ہے سورہ نساء میں, اے لوگو
اگر شرک نہ کرو تو میں تمہارے پورے گناہ کو معاف کروں گا. شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف فرمائے گا. اور آج کے خطبے کی آخری چیز ہے, ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, گنہگاروں کے سامنے کبھی بھی اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتے رہو, اللہ کے بارے میں بتاتے رہو. ہمارا رب بڑا رحیم ہے, غفور ہے, ارحم الراحمین ہے, خیر الراحمین ہے. اس کے پاس رحمت کے 99 خزانے ہیں جو قیامت کے دن ملیں گے, اور رحمت کا ایک حصہ دنیا میں تو مل کر رہے گا ہی. اور ہم اپنے خطبات میں, اپنے درسوں میں بڑے بڑے جو پروگرام ہوتے ہیں, اگر ہم اس میں گنہگاروں کے درمیان میں ایسی تقریر کریں جس کی وجہ سے وہ اللہ سے مایوس ہو جائیں تو خطبہ دینے والا بھی گنہگار ہو جائے گا. لہذا ضرورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, تو ہم گناہ میں کتنے ہی کیوں نہ ڈوب جائیں, سکرات کی حالت لگنے سے پہلے مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو. دیکھو, ہم دن میں الرحمن الرحیم فرض نمازوں میں 17 مرتبہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. جو بندہ الرحمن الرحیم اپنی فرض نمازوں میں صرف 17 مرتبہ پڑھے اور اسے معلوم ہے کہ میرا رب رحمان بھی ہے, میرا رب رحیم بھی ہے, کبھی بھی اسے اپنی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہوا تو سمجھ جاؤ شیطان کا وہ پجاری ہے اور شیطان کے راہ پر چلنے والا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ, اگر میں نماز میں ہوں نا, میں التحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھتا ہوں, درود ابراہیم پڑھنے کے بعد کیا دعا پڑھوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس دعا پر غور کرو. بندہ کہتا ہے, رب پروردگار, نماز بیٹھے آپ تشہد کے لیے ہلا دیے, درود پڑھ لیے, اس کے بعد اللہ کے سامنے کہتے ہیں پروردگار میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے. یہ دیکھیے اللہ کے سامنے بیٹھ کر توبہ کرنے کا انداز کہتا ہے بندے کا. بندہ کہتا ہے پروردگار میں تیرے سامنے بیٹھا ہوں نا اس وقت, تو مجھے دیکھ رہا ہے, میں بھی ایسی عبادت کر رہا ہوں گویا میں تجھے دیکھ رہا ہوں. میں اس وقت تیرے سامنے بیٹھ کر میں اپنی پوری گناہوں کا مکمل طور پر اعتراف کرتا ہوں. ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, ظلم اتنا بھی نہیں, بہت ظلم کیا میں نے. بندہ یہ کہتا ہے خطا, اے رب میں گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں. بندہ یہ کہتا ہے میں خطا کار ہوں, سیاہ کار ہوں, دنیا میں جیسے بالوں کے جتنے ذرات ہیں ویسے میرے گناہ ہیں. بندہ کہتا ہے اپنے رب سے ولا یغفر الذنوب الا انت, پروردگار تو ہی رب غفور ہے, تو ہی رب رحیم ہے, میرے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا, میرے گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہم نے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کہا, جیسے ایک بچہ اپنے ماں سے کوئی چیز لینا چاہتا ہے تو کتنا ضد کرتا ہے, ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر گنہگار بندے کو اللہ سے یہ کہنا چاہیے,